قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری، ہر مصیبت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی رات ہے، عظمت اور عزت اور شان والی رات ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے لیے اس رات اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا تو ضرور دعا کریں گے۔ غزوہ احد سے واپسی پر راستے میں تاریخ انسانیت نے وہ مناظر دیکھے جو نہ تو اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھے اور نہ ہی شاید قیامت تک دیکھنے کا موقع ملے۔ حضرت عبداللہ بن جحش کی بہن ہے حضرت حمینہ بنت جحش، یہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کی بہن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات ہے۔ راستے میں یہ مدینہ سے احد کی طرف آ رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی حالت میں اور صحابہ کرام بھی اپنے زخموں سے چور چور مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ حوصلے اور صبر سے اس خبر کو سنا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی دعائے مغفرت کر کے یہ ختم نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسری خبر ملی کہ تمہارے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی اس میدان میں شہید ہو گئے۔ نہایت ہی حوصلے اور صبر سے اس خبر کو سنا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی دعائے مغفرت ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خبر سنائی کہ تمہارے شوہر حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت حمنہ بنت جحش کی ایک چیخ نکلی، صبر کا دامن ہاتھ سے تھوڑا چھوٹتا ہوا نظر آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، اور یقیناً رکھتا ہے کہ جہاں یہ زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، وہاں مجازی خدا بھی ہے، اور عورت کے لیے مرد لباس ہے اور مرد کے لیے عورت لباس ہے۔ کسی عورت کا جب خاوند اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس عورت کے پیروں سے زمین نکل جاتی۔ باپ ہو، بھائی ہو، وہ سہارا وہ نہیں ہوتا جو شوہر کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ بہرحال موت تو برحق ہے، لیکن
اللہ کرے کہ زندگی میں کبھی یہ خبر سننے کا ان کو موقع نہ ملے۔ ماموں کی شہادت کی خبر سنی، بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو حوصلے کے دامن کو نہیں چھوڑا، لیکن جیسے ہی خاوند کی شہادت کی خبر ملی تو سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور پھر جو ان کی حالت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ اور سہارا دیا۔ چلتے چلتے بنو دینار کی ایک خاتون راستے میں آئی، جس کے شوہر، جس کے بھائی اور جس کے والد تینوں غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ جب اس خاتون کو ان تینوں شہیدوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو جانتے ہیں وہ کیا کہتی ہے؟ مورخین و محدثین نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ فوراً بولتی ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں۔ کہا گیا، بتایا گیا اس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت ہیں، لیکن کہنے لگی نہیں، جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں مجھے حوصلہ اور چین نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی، بے سخت پکار اٹھے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر مصیبت کو، ہر بدخبری کو، خوشخبری کو سہ سکتی ہوں، قبول کر سکتی ہوں، لیکن آپ پر آنے والی کسی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کے دیکھنے کے بعد میں اپنا ہر غم بھول گئی، میں اپنی ہر پریشانی کو بھول گئی، اس لیے کہ آپ کا چہرہ انور دیکھنے سے اللہ پاک سکون کی دولت نصیب کر دیتا ہے۔ شاید مجھے وہ سکون باپ، اولاد، اور یہی قرآن کہتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہارے گھر بار، تمہاری تجارت، تمہاری دکانداری، تمہاری ذمہ داری، ہر شے جب تک تم اللہ اور اس کی رسول کی محبت پر قربان نہ کر دو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس خاتون کے اس جذبے کو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں سامنے رکھیں کہ اللہ پاک نے کتنا حوصلہ دیا۔ بنو حارثہ کی آبادی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا زخمی حالت میں۔ مسجد استراحہ کے نام سے احد سے مدینے کی طرف واپس آئیں، آرام والی مسجد وہ آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے، اور مسلمانوں کو غزوہ احد کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے تو غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے یا واپسی پر اپنے گائیڈ کو، گاڑی والے کو اگر یوں کہیں کہ قبیلہ بنو حارثہ کی اس مسجد کی زیارت کرنی ہے، یا اسپیشل اپنی گاڑی کو لے کے چلے جائیں، آج بھی پرانی حالت میں کھڑی ہے۔
اگرچہ یہ مسجد بعد میں بنی، خیر مسلمانوں کو اس جنگ نے چور چور کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی عادتوں کا پتہ تھا، اور بالخصوص سردار مکہ جناب ابو سفیان کی تمام عادات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ مسجد استراحہ میں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کے لشکر کا تعاقب کرنے کا حکم دیا، پیچھا کرنا، اور بڑی عجیب شرط لگائی کہ تعاقب میں میرے ساتھ وہی لوگ چلیں گے جو زخمی ہیں اور غزوہ احد میں شریک تھے۔ زخموں سے نڈھال اور شہداء کے غموں سے چور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنتے ہی کفار مکہ کے تعاقب میں چل نکلے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا تھا کہ ان تعاقب کرنے والوں میں تمہارے نانا حضرت ابو بکر صدیق بھی شریک تھے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو پرکھنے والے آج 1400 سال کے بعد کیا تاریخ میں کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ زخموں سے چور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ دلوں کا امتحان اللہ کس طرح لے رہا ہے۔ کسی کے کہیں تلوار لگی ہوئی ہے، کسی کا کہیں نیزہ لگا ہوا ہے، کسی کو کہیں خنجر لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کتنے وہ تھے کہ جن میں سے کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا والد شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا۔ شاید آسمان کی نظروں نے بھی زمین پر کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر مقام حمراء الاسد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا ان کے تعاقب کرتے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے بھی جاتے جاتے بدر کے قریب پہنچا تو راستے میں سوچا، ہائے میں تو مسلمانوں کو زخمی حالت میں چھوڑ آیا، اگر ایک آدھ اور حملہ کر دیا جاتا تو شاید سارے مسلمان آج کام آ جائیں، سارے شہید۔ میں نے اس وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں میدان احد چھوڑ کے آ گیا ہوں، کیوں نہ واپس پلٹوں، اور زخموں سے چور چور لوگ اب تو تلوار اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، تو دوبارہ جا کر ان پر حملہ کرو۔ وہ یہ سوچتا ہے اور سوچ کر واپس پلٹنے کی تھوڑی سی سعی کرتا ہے اور کوشش۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے مکہ کے ان کرتوتوں کو جانتے تھے کہ یہ راستے سے واپس پلٹے گا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جبرائیل امین نے وحی کے ذریعے آ کر بتا دیا ہو کہ وہ واپس پلٹنے کی نیت کر رہا ہے، یا یہ کہ اللہ پاک ان زخمیوں کے دلوں کا امتحان لینا چاہ رہا ہو۔ امتحان لینے والا جب اللہ ہو اور امتحان دینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہوں تو ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ نے خود اعلان فرمایا لہم مغفرۃ و اجر کبیر،
مغفرت کا اعلان ہو جاتا، ان کے لیے اجر کبیر یا اجر کریم کا اعلان کر دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حمراء الاسد پہنچا تو یہاں ایک سردار معبد ابن ابی معبد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا۔ یہ راستے میں حمراء الاسد میں بسنے والی قوم کا سردار ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی جنگیں باتوں سے اور پروپیگنڈے سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ایسی جنگی چال چلوں کہ مشرکین مکہ ادھر کا رخ ہی نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ایک پروپیگنڈے کی ہوا چلاتا ہوں کہ خود جا کر ابو سفیان سے کہوں کہ مسلمان پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں، اور زخمی شیر جس طرح اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، وہ زخمی شیر تمہیں ڈھونڈنے اور تمہیں مارنے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ اسلحے کے ساتھ اور پہلے سے بھی زیادہ فوج کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کو ہیں، اور یاد رکھو گاجر مولی کی طرح تمہیں کھا جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنا بڑا اسلحہ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی حربے اور تدبیر کو قبول فرما کر امتحان تو جو لینا تھا اپنے شاگردوں کا وہ لے لیا، اب رحمت کا تقاضا سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم کر دیکھو۔ اب سنتے ہی معید ابن ابی معید دوڑا اور جا کر ابو سفیان کو خبردار کیا، ایسا ڈرایا، ایسا دھمکایا کہ ابو سفیان راستے سے واپس پلٹا۔ ایسا روب اور ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ پھر بجائے مدینے کی طرف آنے کے اپنے لشکر سے کہنے لگا کہ مکے واپس چلو۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب جاری رکھا، اور جب یقین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دشمن بھاگ گیا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے، چاہے اس پر 10-12 دن ہی لگ گئے۔ اس جنگ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جو بعد میں ام المومنین بنتی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان کا شوہر بھی شہید ہو جاتا۔ عدت کے گزرنے کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اسی پریشانی کی حالت میں انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کیا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ چونکہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر گزشتہ سال غزوہ بدر کے موقع پر اس دنیا سے اگلے جہان تشریف لے جا چکی تھی۔
حضرت عثمان غنی نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن موقع ملتے ہی ان دونوں کی شکایت دربار رسالت میں لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیوں شکایت کرتے ہو، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ رشتے وہ بناتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری بیٹی کے لیے ان دونوں سے اللہ پاک کو اچھا رشتہ دے دے، اور عثمان غنی کے لیے اللہ پاک تیری بیٹی سے بھی کہیں اور اچھا رشتہ دے دے۔ چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام جاتا ہے، اور وہ ام المومنین بنتی ہیں حضرت حفصہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم نکاح میں دیتے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح فرماتے، اور اسی ہجرت کے 3 سال شہزادہ خاندان نبوت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ کے گھر میں ولادت ہوتی۔ وہاں میرا اللہ دکھ بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، یہی زندگی ہے۔ غزوہ احد ہمیں کئی سبق دے گیا، میں نے کل بھی باتیں عرض کی تھی کہ اپنے مرکز سے ہٹنا، اپنے امیر کی بات کو توجہ نہ دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وقتی طور پر اپنی رائے اور اپنے ذہن کے مطابق سمجھنا، یہ جہاں بذات خود ہمیں نقصان دیتا ہے، وہیں یہ پوری امت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ اور میں ایک مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ اور میں نے کلمہ پڑھ کر یہ عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے۔ جب آدمی مرکز سے ہٹتا، وہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ چونکہ ان کو اندر سے جانتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو تو معاف کر دیا، لیکن آپ اور میں چونکہ اندر سے بہت کم ہوتے ہیں جو لا علمی میں کر بیٹھتے ہیں، ورنہ ہم تو ایک بکاؤ مال ہیں، ہماری تو قیمت لگتی ہے۔ آج ہر چیز آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ امت میں بگاڑ کیوں ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی سن 4 ہجری آگے کیا ہوا کل بیان کریں گے۔